آداب، میں ہوں منظر صدیقی۔ یاد ہے آپ کو جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے اپنی اناگرل سپیچ میں ایک برین کا سکین دکھایا تھا، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ کس طرح بچوں میں غذائی قلت کی وجہ سے برین سٹنٹنگ ہوتی ہے، یعنی دماغ جو ہے وہ کمزور اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ظاہر ہے اس کا تعلق غذائی قلت سے ہے، وہ بذات خود ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک ٹاپک آف کانورسیشن ہے جس کے اوپر پالیسی بننی چاہیے، لیکن وہ کمپلیٹ پکچر نہیں ہے، فل سٹوری نہیں ہے۔ فل سٹوری یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاکستان جو ہے وہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے، یعنی کہ یہاں پر جس کہتے ہیں پدر سرانہ معاشرہ ہے، جہاں پر زندگی کے ہر لمحے میں مردوں کو اہمیت دی جاتی ہے، چاہے وہ فیصلہ سازی ہو یا پھر کھانا پینا ہو۔ اور گھروں کے اندر بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جب بھی کھانا بنے گا تو مرد کو پرائیورٹی ہوگی، جی اچھی بوٹی اس کو دے دو، زیادہ سالن اس کو دے دو، جو دادا جی ہیں جن کا وہ ان کو بھی دو، اور گھر میں بیسکلی جو لڑکے ہیں ان کو دو، جو خواتین ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں۔ اچھا، ابھی جتنی لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ بائی دا وے یہ چائنیز ریسرچ بھی ہے، یہ مغربی ریسرچ بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہوتی نہیں ہے نا، تو جتنی ویسٹرن ریسرچ ہے اس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور وہ جو 9 مہینے ہیں اس میں اس کی جو پروٹین ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر پراپر نہیں ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندگی بھر کے لیے کمزور پیدا ہوگا۔ اب میں اس میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتانا چاہوں گی۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 50% پروٹین ہوتا ہے، باقی پانی اور ٹیشو وغیرہ سب اپنی جگہ، لیکن وہ 50% پروٹین ہوتا ہے۔ اچھا، جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کو پروٹین نہ ملے، پروٹینز کا مراد یہ ہے کہ گوشت نہ ملے، مچھلی، مرغی، انڈا، یہاں سے سارا پروٹین کا جو ایکچوئل جو اسٹرانگ پروٹین سورسز ہیں وہ اس کو نہ ملیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک میسج جاتا ہے بچے کو جو ماں کے اندر ہے، اس کو ایک میسج جاتا ہے، اور جینیٹک لیول پر ایک طرح سے کہتے ہیں نا ایک سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ میسج ہی ہو جاتا ہے بچے کو کہ بھائی تم جس دنیا میں آنے والے ہو وہاں پر غذائی قلت ہے، وہاں پہ پروٹین کم ہے، تو تم اپنے آپ کو چھوٹا کر لو تاکہ جب تم باہر آؤ تو تمہاری پروٹین ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں رہے، کیونکہ معاشرے میں تمہیں اتنا کھانے کو نہیں ملے گا۔ یہ اس کو پیغام جاتا ہے جب ماں کو پراپر کھانا نہ ملے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ جب وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کا مسل ماس کم ہوگا، اور نہ صرف مسل ماس کم ہوگا، اس کے جو برین میں نیورونز ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور وہ کمزور ہوں گے۔ تو ایک تو فزیکل سٹنٹنگ ہوگی، ساتھ ساتھ مینٹل سٹنٹنگ ہوگی۔ اور یہاں پہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اس کو زندگی بھر جو اچھے سے اچھا کھانا کیوں نہ ملے، کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اگر اس کو اپنے گھر میں اچھے سے اچھی بوٹی کیوں نہ ملے کھانے میں، لیکن وہ سوئچ اس کی ساری زندگی آن نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ہمارے ہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں بڑے افسوس سے کہہ رہی ہوں کہ ظاہر جینڈر سلیکشن ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر لڑکا ہوگا تو ہم ہو جائے ایک دفعہ لڑکا ہو، اس کو ہم اچھے سے اچھا کھلا دیں گے اور اس کو ہم توانا کر لیں گے، اور یہ لیکن ایسا نہیں ہے۔ نیچر جو ہے نا وہ اس میں ایک بڑا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرت میں بڑا انصاف رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، اللہ ان کی ہماری خصلت سے بھی واقف ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ پریگننسی کے دوران اگر عورت کا خیال نہیں رکھا گیا، اور اس سے پہلے بھی ویسے بھی رکھنا چاہیے لیکن خاص طور پہ پریگننسی کے دوران، تو جن لوگوں کو بہت بیٹے کی خواہش ہوتی ہے وہ بھلے بعد میں اس بیٹے کو جتنا کھلا پلا دیں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو یعنی کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، کیونکہ پوری دنیا کا تو جو پرنسپل ہے، اصول ہے، وہ یہی ہے نا کہ جو ہماری اگلی نسل آئے وہ ہم سے بہتر ہو، ایوولوشن ہے ہمارا پرپس۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی نسل آ رہی ہے اس کو وہ ہم سے بہتر ہو، وہ دماغی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی ہم سے بہتر ہو، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماؤں کی غذا کا خیال رکھا جائے۔ اور خاص طور پہ یہ جتنی ریسرچز ہوئی ہیں، آپ لوگ یہ چاہیں تو گوگل کر لیں، وہ یہ کہتی ہے کہ خاص طور پہ جو آخری ٹرائمیسٹر ہے، یعنی کہ جو پریگننسی کے آخری 3 مہینے ہیں، اس میں خواتین کی پروٹین ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو حساب کر کے بتاؤں تو شاید رفلی کہ عورت کو دن میں انڈا بھی کھانا ہے، مچھلی بھی کھانی ہے، مرغی بھی کھانی ہے،
اور اسی حساب سے اگر فرض کریں مچھلی نہیں ہے تو بھائی آپ مرغی کا 1 پیس اور کر لیں، مگر 3 سے 4 پیس آپ کو مرغی کے، انڈے کے، باقی ریڈ میٹ یہ سب کھانا ہے. یہ سب پروٹین آتا ہے اور یہ اچھا والا پروٹین ہے کیونکہ. اور ہاں اس میں یہ ریسرچ میں بات ہوئی، پتہ چلی کہ انڈوں کے اندر ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں کولین. انڈے جب خواتین کھاتی ہیں تو وہ کولین بناتی ہیں. کولین وہ چیز ہے جو کہ آپ کے بچے کے دماغ کے اندر نیورونز کو بلڈ کرتی ہے. تو پرائیورٹی غذا کی جو ہے وہ ماں کی ہونی چاہیے، کیونکہ ماں نے ہی آگے لے کے بچہ پالنا بھی ہے، پیدا بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو جو خواتین ہیں ان کی پرائیورٹی پہ پلیز زور دیں، تبھی یہ معاشرہ کچھ تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے. یہ بات تو ہم جانتے ہیں پاکستان میں غربت بہت ہے، غذائی قلت بھی ہے، ہر گھر میں کھانے کو اتنا نہیں ہوگا، بہت سے غریب گھرانے ہیں جہاں نہیں ہوتا. تو اس کے اندر بھی اگر اول تو یہ کہ چلیں ٹھیک ہے سب کو آپ نے برابر بانٹ دیا، لیکن اگر پرائیورٹائز کرنا ہی ہے تو پرائیورٹائز ماں کو کریں، تبھی آپ کی اگلی نسل بہتر ہوگی، آپ سے بہتر نکلے گی. اور جو لوگ اس امید میں ہوتے ہیں کہ جی بیٹے ہوں گے آگے جا کے وہ کمائیں گے، ہمیں کھلائیں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو بات یہ ہے کہ اگر لڑکا جسمانی اور ذہنی طور پہ کمزور ہے تو وہ کیا خیال کرے گا، کیا بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو ماؤں کی صحت پہ اور ان کی غذا پہ توجہ دیں. اچھا، یہیں سے ہم آتے ہیں آج کے دوسرے موضوع کے اوپر، اور وہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. اس بارے میں مجھ سے کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے. یہاں پہ میں آپ کو کچھ سٹڈیز کوٹ کروں گی جو بالکل لیٹسٹ ہیں. ایک اس میں سے ہے یونیورسٹی آف منیسوٹا کی سٹڈی ہے، ہارورڈ گرانٹ سٹڈی ہے، لاٹروب یونیورسٹی کی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہوئی ہیں یہ سٹڈیز. یعنی کہ یہ دنیا میں کئی ملکوں میں یہ سٹڈیز پچھلے کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہیں اور اب وہ ایک نتیجے پہ پہنچی ہے. اور وہ یہ سٹڈیز کہتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، چاہے وہ امیر گھرانے کا ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، اور وہ اچھے اسکول پڑھ رہا ہے، سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے، ان سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ آگے جا کے زندگی میں اچھا کرے گا، بہتر کرے گا اور سکسیسفل ہوگا، وہ ایک چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کم عمری سے گھر کے کاموں کی عادت ڈالیں. مجھے پتہ ہے یہ سننے میں عجیب سا لگے گا کیونکہ ہمارے جیسے میں نے کہا پیٹریارکل سوسائٹی، یہ عادت تو ہے نہیں، اور خاص طور پہ چل لڑکیوں سے تو ہم کام کروا لیتے ہیں. اور بائی دا وے یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آج کل لڑکیاں زیادہ بہتر کر رہی ہیں ایجوکیشن میں بھی اور کریئر میں بھی. تو یہ سٹڈیز ساری یہ کہتی ہیں، اور بائی دا وے انہوں نے ان سٹڈیز میں انہوں نے سینکڑوں بچوں کی جو پری اسکول سے لے کر ان کی جوانی تک کا پورا انہوں نے ٹریک کیا ہے. اور ان میں جیسے ہارورڈ کی سٹڈی وہ تو 75 سال کے اوپر محیط ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جی باقی فیکٹرز کے تھوڑا بہت رول ہوتا ہے، تربیت کا ہے، گھر میں دونوں ماں باپ ہیں، گھر میں خوشحالی ہے یا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ان سب کا ایک اپنا اپنا اثر ہوتا ہے. لیکن ان سب سے زیادہ اثر وہ ہوتا ہے کہ بچے اگر گھر کا کام کریں، اور یہ فیکٹر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ بچہ آگے جا کے اپنی زندگی میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کن چیزوں میں کامیاب ہوتا ہے. ایک اس کی ایکیڈمک پرفارمنس بہت اچھی رہتی ہے، اس کے جو رشتے ہیں، ریلیشن شپس بہت اچھے رہتے ہیں، کریئر اچھا ہوتا ہے، وہ سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے، اپنا کام خود کر سکتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اچھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کو کم عمری سے ذمہ داری دیتے ہیں، جو چھوٹے عمر کے 3-4 سال کی عمر، اس کے حساب سے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس پہ کوئی بڑی ذمہ داری ڈال دیں، نہیں، یہ عمر کے حساب سے ہوتا ہے. اور یہ ہم مغربی ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ کھانا کھایا ہے، چلو بچہ اگر 5-6 سال کا ہے، اپنی پلیٹ اٹھا سکتا ہے تو اس کو عادت ڈالیں کہ بھائی تم اپنی پلیٹ اٹھاؤ اور کچن میں رکھو. چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں کہ کچرا ہے تو وہ ڈسٹ بن میں ڈالو، اپنا کمرہ جس حد تک صاف کر سکتے ہو اس حد تک صاف کرو. یہ والے سارے کام ہیں جو بچوں کو عادت ہونی چاہیے. اور بائی دا وے اسلام بھی یہی کہتا ہے، جتنے میجر ریلیجنز ہیں وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرے. اور اس کی بھی سائنٹیفک ریزن ہے کیونکہ ہمارے جو فائن موٹر سکلز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہم انگلیوں سے کام کرتے ہیں، ہماری ساری انگلیاں، ان کے نروز جاتے ہیں برین تک. یہ ایک طرح سے برین کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بات بائی دا وے یہ بھی سٹڈیز ہوئی ہیں کہ جو لوگ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں ان کو لیٹر ایج میں جو مینٹل پرابلمس ہیں، الزائمرز ہے، ڈیمینشیا ہے، وہ ان میں بہت کم ہوتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو
جب آپ بچوں کو یہ عادت ڈالیں گے کہ وہ اپنے کام خود سے کریں تو اس میں کئی چیزیں ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. ان کے اندر سینس آف پلاننگ ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی کہ جب بچے کو پتہ ہے کہ اچھا میں نے کھانے کے بعد برتن دھونے ہیں خود, یا کوئی بھی کام, اپنا کمرہ صاف کرنا ہے, تو وہ پلان کرتا ہے چھوٹی عمر سے کہ اچھا ابھی میں یہ کر رہا ہوں, پھر میں اٹھوں گا, پھر میں اس کو صاف کروں گا اور ایسے رکھوں گا ویسے رکھوں گا. یعنی اس کے ذہن میں ایک پلاننگ چل رہی ہے. یعنی کہ اگر آگے جا کے کریئر کے اندر اس کو کوئی پروجیکٹ ملتا ہے تو وہ اس پروجیکٹ کو بھی اسی طرح پلان کرے گا کہ اچھا میں شروع ایسے کروں گا, پھر ایسے ختم کروں گا. تو یہ بچپن سے اس کی ایک تربیت ہو رہی ہے. اسی طرح جو بچے گھر کا بچپن سے کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ, ان کے اندر امپلس کنٹرول بہتر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روڈ ریج ہوتا ہے ہمارے لڑکے, خاص طور پہ کچھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, تھوڑی چھوٹی چھوٹی بات میں گلی محلوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور بات مار پیٹ تک اور بعض پہ قتل بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں امپلس کنٹرول نہیں ہے. امپلس کنٹرول کیا کہتے ہیں کہ جب آپ بچے خود سے کام کرتے ہیں تو ان کا ذہن ایک یکسو حالت میں فیصلہ سازی کے قابل ہوتا ہے, اور اس کے اندر وہ جو ان کی کہتے ہیں جبلت ہوتی ہے نا, کیونکہ انسان بیسکلی برین ہمارا ابھی بھی اتنے ایوالو کرنے کے بعد بھی ریپٹیلین برین ہے, تو اس میں ایک حیوانیت تو ہے. تو یہ جو گھر کے چورز ہیں, یہ کرنے سے, گھر کے کام کرنے سے, اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے وہ جو حیوانیت ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے, یہ جو امپلس کنٹرول ہے وہ آتا ہے. اچھا اسی طرح سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوتی ہے. بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی پورے ہفتے میرا کام ہے کہ میں کچرا کا تھیلا اٹھاؤں اور جا کے کچرا کڈی میں ڈالنا, یہ میرا کام ہے. یہاں سے بھی بہت سے فائدے ہیں, ظاہر ہے پھر اس کو گاربیج مینجمنٹ آئے گی, اس کو صفائی کا خیال آئے گا اینڈ سو آن. اچھا اس کے علاوہ گھر کا کام کرنے سے بچوں کے اندر کنٹریبیوشن مائنڈ سیٹ بنتا ہے. یعنی کہ, اور یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ اگر آپ کا بچہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بھی اس گھر میں صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک پیمپرڈ ہوں, میں یہاں کا بادشاہ ہوں, میں جو چاہوں گا وہ ہوگا, نہیں, میں اس گھر کے کام کرنے سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی میں ایک گھر کا کنٹریبیوٹنگ فرد ہوں, کہ میری وجہ سے بھی یہ گھر اتنا ہی چلتا ہے, میرے بھی ذمے ایک کام ہے, تو میں گھر کی کفالت اور حفاظت اور گھر کا خیال رکھنا پھر میرے ذمے بھی آتا ہے. تو اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے جو پوری عمر لے کے آگے بھی چلتی ہے. تو جب اس کا اپنا بھی گھر ہوتا ہے, اپنی شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے. آج کل کے زمانے میں اکثر آپ نے دیکھا, اس خاص طور پہ اس جنریشن میں جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں, اس کی ون آف دا ریزنس از دس کہ جو مرد ہیں وہ اتنے پیمپرڈ ان کی پرورش ہوتی ہے, ان کو کام کی عادت نہیں ہے, شادی ہو کے چلے گئے, اب بھائی لڑکی بھی کام کر رہی ہے, یا آج کل کی لڑکیوں کو یہ احساس ہے کہ گھر کا کام بھی کام ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی وہ کوئی آرام سے کوئی کر رہا ہے, نہیں, اس میں بھی محنت لگتی ہے, وہ ایک ایکچوئل فزیکل کام ہے. تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ بھائی 21ویں صدی ہے, ہمارا جو شوہر ہے وہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا, ہمارے یہاں لڑکوں کو عادت ہی نہیں ہے. تو وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب بچے گھر میں بچپن سے کام کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک کنٹریبیوشن مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور وہ رشتوں میں بھی اس کا بہتر اثر پڑتا ہے. اسی طرح ایک ورکنگ میموری ہے, وہ بھی امپروو ہوتی ہے. اور یہ چیز آگے چل کے اگر آپ یہ دیکھیے, جیسے ہمارے یہاں ماں باپ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے پیسہ کما رہے ہیں کہ بھائی ہم چلے جائیں گے, ہم بچوں کو پیسہ دے دیں گے, ہمارے بچے کسی کو مشکل وقت ہو تو وہ آرام سے زندگی گزار سے. تو یہ تو ایک چلے کہتے ہیں نا فائنینشیل آپ نے بچوں کو سیکیورٹی دی, لیکن ہیلتھ کی سیکیورٹی کیسے دیں گے؟ ہیلتھ کی سیکیورٹی اس طرح دیں گے کہ بچوں کو سیلف سفیشینٹ بنائیں, کہ وہ اپنے کام خود کریں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹر ایج میں, بڑھاپے کے اندر ان کو خود سے کام کرنے کی عادت رہتی ہے, تو وہ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں. جیسے میں نے کہا فائن موٹر سکلز کرتے. کئی لڑکے ہیں جن کو کچھ میں جانتی ہوں جن کو کوکنگ کا شوق ہے, تو ان کو وہ دیکھیں وہ لوگ مینٹلی زیادہ ہیلدی ہیں, کیونکہ وہ چاپنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں, تو اس سے ان کی برین کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور وہ لوگ بڑھاپے میں جا کے وہ ایک زیادہ ایکٹیو بھی اور ہیلدی لائف سٹائل گزارتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا ذہن بھی ہیلدی رہتا ہے. یہاں پر اسی سے میں ایک چیز لنک کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو جس طرح سے بچوں کی تربیت پاکستان میں کی جاتی ہے, اس میں اس کی وجہ سے پیسے سے جو ان کا رشتہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. ہمارے ہاں بچے یہ سوچ کے, خاص طور پہ لڑکے یہ سوچ کے پیدا ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی کسی ظاہر ہے, اب آج کل کے ماڈرن اربن اس میں لڑکیاں بھی یہ سوچ کے پیدا ہوتی ہیں کہ بھائی پاکٹ منی ہمارا حق ہے, ہم کچھ بھی کر لیں, پاکٹ منی تو ہمیں ملنی چاہیے, اور ماں بھی دے تو باپ بھی دے, یعنی پیسہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیے کہ جتنی مہذب اور ترقی یافتہ
سوسائٹیز ہیں ان کے اندر پیسے کو جوڑا جاتا ہے کام سے. چھوٹی عمر سے جس عمر سے بچہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے کام کیے جاتے ہیں اس کے بدلے اس کو پاکٹ منی دی جاتی ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا کام ہے, یہ کام تم کرو گے تو ہفتے کے آخر میں یا مہینے کے آخر میں تمہیں اتنی پاکٹ منی ملے گی, اور نہیں کرو گے تو اتنی کم ہو جائے گی. تو بچے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کہ پیسے کا تعلق محنت سے ہے, کام کرنے سے ہے, ایسے مفت کی روٹیاں توڑنے سے نہیں ہے کہ جی آپ نے مہینے کے آخر میں بچہ سمجھ رہا ہے ہمارا رائٹ ہے بھائی پیسے دیں, ہم چاہے پورے مہینے ہم جو ہے شرارتیں تو چلو اچھی چیز ہے, لیکن ہم کچھ بھی کریں, بدتمیزی کریں, لڑائی جھگڑا کریں, پیسے تو ہمیں ملیں گے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بدلنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو ضروری ہے کہ بچے کو اس کا جو پیسے سے تعلق ہے اس کو کام سے جوڑیں. اس کا رائٹ نہیں ہے, کیونکہ پیسہ کما رہے ماں باپ, ٹھیک ہے, وہ ہر ماں باپ چاہتا ہے اپنے بچے کو اچھا کھلائے پہنائے, وہ اپنی جگہ, لیکن ہم شروعات تو اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ جو پاکٹ منی ہے اس کو جوڑیں کام سے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کہ تم یہ کام کرو گے تو تمہیں ملے گا. اور وقت کے ساتھ ظاہر ہے وہ پیسے بھی بڑھتے ہیں, ذمہ داری بھی بڑھتی ہے. تو ساری عمر ان کو منی ہینڈل کرنا, پیسے کے حوالے سے فیصلہ کرنا, یہ آ جاتا ہے. آج کل ہمارے بہت سے فیملیز میں یہ دیکھتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ پیسے کو قدر نہیں ہے, کیونکہ خود کمایا نہیں ہوتا, سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے, ماں باپ نے دے دیا, اب جس طرح ہم اڑائیں جو مرضی کریں. لیکن جب بچے کو یہ پتہ ہوگا کہ کام کے بدلے پہ پیسہ ملے گا تو اس کو قدر آئے گی. اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اچھا اگر یہ میرے پاس پیسہ ہے اور ڈیسیجن میکنگ آئے گی, اور مجھے 2 چیزیں چاہیے لیکن میرے پاس پیسہ ایک ہی چیز کا ہے, تو اس کو پرائیورٹائز کرنا آئے گا. وہ اپنے دماغ میں یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا کہ اچھا سوچے گا کہ اچھا اگر اس میں سے میں یہ چیز لیتا ہوں تو اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں, اس کے کیا ہیں, مجھے کیا چیز چاہیے, میری ضرورت کیا چیز ہے. تو جو ایک ضرورت اور خواہش جو ایک فرق ہے نا, جو ہمارے یہاں بچوں کو نہیں پتہ, وہ چیز آتی ہے. تو یہ والی سارے کچھ ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر لیٹسٹ ساری ریسرچ ہوئی ہے. میں نے سوچا یہ آپ سے شیئر کروں. کوشش کریں اپنے گھر میں ان چیزوں کو, ان ریسرچ کو اپلائی کریں, اور مزید تفصیلات جاننا چاہیں تو اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں, وہاں سب کچھ موجود ہے جتنی لیٹسٹ ریسرچ ہے. For more updates, subscribe now and press bell icon.